وعليكم السلام. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الحبيب وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم. آمين إلى يوم الحياة أجمعين. ہمارے ہاں طلبا حاشیے پہ بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ متن بھی آئیں. اور الحمدللہ سبحانی کا کام بہت بڑا ہے، جس سے متن کی حیثیت حاصل ہے. اور میں امام ہوں، آپ جانتے ہیں ہے کہ نہیں کیا ہوا. اور جتنا زیادہ امام کے قریب رہو گے ثواب ہوگا. تو قریب آ رہے ہیں تھوڑا سا پیچھے والے باقی لوگ جو قریب ہیں وہ تو ٹھیک ہے. آج ایسا لگ رہا ہے کہ سبحانی میں چھٹی ہے اور اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے، ورنہ یہ پوری مسجد بھری رہتی ہے. ابھی ایک محفل سے شرکت کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا. طلبا عام طور پر سوچتے یہ ہیں کہ آج پھر آئے بولنے، دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں، کیونکہ ہم سے ان کا سابقہ روز کا ہے، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا سوچتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، مجھے پتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں، تو یہ میری کرامت ہو گئی. ہاں نہیں، آپ نہیں مانیں گے، اپنے پیر صاحب کو مان لیں گے. خیر، تو آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اور آپ جانتے ہو کہ میری گفتگو پہلا تمہید ہوتی ہے، وہی تمہید، وہی مضمون، وہی متن، وہی بین السطور، وہی حاشیہ، سب کچھ رہتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ جو ہدیے ضرور پاک محبت کے ساتھ پیش کرنے پڑے باواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ گفتگو ہر سال اپنے امام صاحب سے یا پھر کسی اور مقرر سے، کسی اور عالم سے کئی مرتبہ سنتے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی آپ کے ذہن میں ہوگی. تو اگر میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے پیش کروں جس کے بارے میں آپ کو ایسا لگے کہ یہ تو میں سن چکا ہوں، تو آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ اسے بھی غور سے سنیے اور اس کے تحت جو نکات بیان کیے جائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عملی تعلیم آپ حضرات تک پیش کی جائے گی، اس عملی تعلیم کو آپ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ میری تقریب کا عنوان تھوڑا سا عنوان تو ایک ہی رہتا ہے مگر اس کا جو میٹر رہتا ہے تھوڑا سا ہٹ کے رہتا ہے.
الگ رہتا ہے. اس لیے آپ یہی امید لے کے بیٹھے ہوں گے، لیکن مجھے پتا نہیں ہے آپ کیا کیا امید ہے. تو جو کچھ کہا جائے گا اسے غور سے سنیے گا. آپ یہاں پر سرکار سیدھی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اور اسے مبارک ان کی محفل منعقد کرنے کے لیے حاضر ہوئے. ہمارے سرکار غوث اعظم کو، غوث اعظم کا معنی آپ جانتے ہیں؟ غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا. کیا ہوتا ہے؟ اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا. غوث اعظم کا کیا معنی ہوگا؟ ماشاء اللہ. یہ معنی ایک مرتبہ میں عصر کے بعد اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا. یہی آپ کے مدرسے یہ جو کون سا اسکول مشہور ہے البرکہ، اس کے ذہن کو کسی ٹی وی والے نے خراب کر دیا. کس نے؟ ٹی وی والے کا مطلب سمجھ رہے گا؟ نہیں سمجھے گا. جس کے عقیدے میں ٹی وی ہو گئی وہ نہیں سمجھے. ہاں، کسی ٹی وی والے نے اس کے ذہن کو خراب کر دیا. بچہ اچھا ہے. اچھا ایک بات اور ہے، جو ٹی وی والے لوگوں کو سنتے ہیں نا، ان کے عقیدے میں بھی دھیرے 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 جی میں آگے والا جملہ نہیں بول رہا ہوں، آپ سمجھیں. اشارے کنارے میں گفتگو ہو رہی ہے ہماری، اور اشارے میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ کا پورا ذہن ہماری طرف رہے، ہے نا. ورنہ آپ پیچھے بندی آنے لگیں گے تو آدھا منٹ ہمارا ادھر چلا جائے گا. تو کسی ٹی وی والے نے ایک نوجوان بچے کا ذہن خراب کر دیا. اچھا وہ آیا یہی ہم سے پوچھا کہ حضرت غوث کا معنی کیا ہوتا ہے. ہم نے کہا مدد کرنے والا. کہا اعظم معنی. ہم نے کہا سب سے بڑا مدد کرنے پہ سب سے بڑا. تو پوچھا غوث اعظم کا مطلب، تو ہم نے کہا سب سے بڑا مدد کرنے والا. تو ٹی وی والے نے اس کا ذہن یہ خراب کیا کہ سنی لوگ غوث پاک کو اللہ سے بھی بڑا مدد کرنے والا بول دیں. یہ بولتے کہ یہ دیکھو غوث اعظم ہے ہمارے، اور غوث اعظم کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہوا غوث اعظم اللہ سے بھی بڑی مدد کرنے والے ہوں گے. یہ شرک ہے. اب ظاہر سی بات ہے جہاں شرک کی بات آئے گی وہاں ایک بھولا بھالا سنی مسلمان سوچنے پہ مجبور ہو جائے. وہ بھی ٹینشن میں آیا کہ حضرت اللہ سے بڑے مدد کرنے والے غوث پاک کیسے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا ہاں بیٹا بات تو صحیح ہے، اللہ سے بڑے غوث پاک مدد کرنے والے ہرگز نہیں. کافر میں سے ہم لوگ بولتے ہیں. تو میں نے اس بچے کو جواب نہیں دیا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے اسکول میں نہیں، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ کو سب سے اچھا کون پڑھا رہا ہے. کیا میں نے پوچھا؟ شماری کے بارے میں نہیں پوچھوں گا. تو پوچھا کسی نے، میں نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے اچھا کون پڑھا رہا. تو اس نے ایک لیڈیز ٹیچر کا نام ہے کہ سب سے اچھا ہم کو فلانی ٹیچر پڑھاتے ہیں. نام لیا تھا، میں نام یہاں نہیں لوں گا، مسلم ٹیچر ہیں. تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹا کیا آپ کی وہ ٹیچر ممبئی میں سب سے اچھا پڑھاتی ہیں؟ تو بولا نہیں. میں نے کہا انڈیا میں سب سے اچھا پڑھاتی ہے؟ بولا نہیں. پھر میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ پوری دنیا میں بھی سب سے اچھا پڑھاتی ہوگی؟ بولا نہیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے پھر ایسا کیوں کہا کہ وہ سب سے اچھا پڑھاتی ہے؟ آپ نے ایسا
یوں کہا کہ وہ سب سے اچھا پڑھاتی ہے. تو اس بچے نے کہا حضرت وہ ہمارے اسکول کی بات ہے, وہ ہمارے اسکول میں سب سے اچھا پڑھاتی ہے. تو میں نے کہا بیوقوف, یہی معاملہ غوث اعظم کا ہے. غوث اعظم کو جو سب سے بڑا مددگار بولتے ہیں وہ جماعت اولیاء کے بولتے ہیں. اولیاء کی جماعت میں غوث اعظم سب سے بڑے کہاں پہ کہاں میں ماشاء اللہ آپ بیٹا ہو گئے. تو اولیاء کی جماعت میں ہم بولتے سب سے بڑا مدد کرنے والا. صحابہ کی جماعت میں بھی نہیں بولتے. جب ہم نے کہہ دیا غوث اعظم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اولیاء کی جماعت پہ سب سے بڑے مدد کرنے والے. صحابہ کی جماعت اس سے فارغ, انبیاء کی جماعت اس سے فارغ, مرسلین کی جماعت اس سے فارغ. جب انسانوں میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اولیاء کا, وہ جب اس سے فارغ ہے, اس سے نیچے کا جو ہوتا ہے صحابہ کا, وہ سب اس سے خارج ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات کہ ہم بھائی ہی رکھی جائے چکی وہی گئی خدا کو وہ پھر صاف کرنے گئی ہے جو جہاں سب سے بڑے ہوگا. یہ جہالت ہے. اگر ہم بولے سبحانی میں فلاں سبحانی میں, ہم یہ بولے کوئی اپنی یہاں کا ایک شاگرد یہ بولے کہ حضرت سب سے اچھا پڑھاتے ہیں, تو کوئی یہ نہیں مراد لے گا تو کیا سارے ہندوستان میں سب سے اچھا پڑھاتے ہیں, کوئی یہ مراد نہیں لے گا. بلکہ جس دائرے پہ بات ہوتی ہے, جس حد میں بات ہوتی ہے, جس حدود پر بات ہوتی ہے, اسی حدود والے لوگ مراد ہوتے ہیں. جب ہم غوث اعظم کو بولتے ہیں کہ غوث اعظم سب سے بڑے مدد کرنے والے, یہ صرف اور صرف اولیاء کرام محدود ہوتا ہے. یہ اولیاء کرام میں سب سے بڑے مدد کرنے والے ہیں. اور خدائے وحدہ لا شریک کا کمپیئر جب اولیاء سے ہی نہیں ہے, جب اولیاء سے خدا کا کمپیئر نہیں ہو سکتا ہے, تو اولیاء سے بدل کے اور خدا کا کمپیئر نہیں ہو سکتا ہے. اولیاء محدود ہے. اولیاء کا ہے ایک دائرہ ہے, اس دائرے میں اولیاء کرام ہیں, ان کی حد کہیں نہ کہیں پر جا کر رک جاتی ہے. پھر اس سے بڑا دائرہ صحابہ کرام کا ہے, وہ اس حد تک جا کے رک جاتے ہیں. اس سے بڑا دائرہ انبیاء کرام کا ہے, وہ بھی کسی نہ کسی حد تک پہنچ جاتے ہیں. سب سے بڑا دائرہ میرے سرکار کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ بھی کسی نہ کسی دائرے میں جا کے رک جاتے ہیں. لیکن خدا کا محدود ہے, خدا کی نعمت کا محدود ہے, خدا کی نصرت کا محدود ہے, خدا کی مدد کا محدود ہے. اس لیے خدا کے ساتھ ہر کسی لیا جا سکتا ہے. میں نے اتنے جلال میں اس بچے کو نہیں بتایا تھا, بڑے آرام سے سمجھایا تھا. تو بعد میں میں نے پوچھا بیٹا بات سمجھ میں آئی؟ کہنے لگا ہاں حضرت سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا اب کسی ٹیوی والے کا شکار پھر سے جا کے مت ہو جانا. اس نے اور کئی سوالات کیے تھے, اگر اس کے سوالات ہی خالی بتاؤں, یعنی میں بتاؤں ایک مرتبہ عصر سے مغرب تک, پھر اس کے بعد ایک مرتبہ مغرب سے عشاء تک اس کو سمجھانا ہے, اور بڑے پیار سے سمجھایا. وہ بچہ سمجھ گیا, اور اخیر میں اس بچے کا اثر اور اس بچے کا تاثر اتنا اچھا تھا کہ ہم کیا بتاؤں. وہ جملے میں ادا نہیں جانا چاہتا تو وہ شریف پڑھے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام علیہ یا رسول اللہ. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں. کس کے لیے؟ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے, آپ اپنے لیے بیٹھے ہیں کہ غوث پاک کے لیے بیٹھے ہیں؟ کس کے لیے بیٹھے؟ صحیح سوچ کے بتائی ہوئی ہے. کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ غوث پاک کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا یہ بتاؤ, یہاں بیٹھ کے آپ غوث پاک کو کیا کھایا چاہو گے؟ بتاؤ بتائیے.
آپ یہاں بیٹھ کے غوث پاک کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ پھر اب آپ کہو گے اپنے لیے بیٹھے ہیں، کیا کہو گے؟ جی ہاں، حقیقت یہی ہے کہ ہم یہ جو غوث پاک کے لیے ختم قادریہ کرتے ہیں وہ غوث پاک کے لیے نہیں، نام غوث پاک ہے۔ انسان بڑا لالچی ہے، بڑا خود غرض ہے، نام لے گا غوث پاک کا اور اس کا مقصد رہے گا میرے گھر سے بلا ٹل جائے، نام لے گا غوث پاک کا، اس کا مقصد رہے گا کہ میری روزی میں برکت، نام لے گا غوث پاک کا، اس کا مقصد رہے گا کہ میرا دماغ تندرست ہو جائے، میرے کاروبار میں ترقی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہو، آپ روزے رکھتے ہو، آپ تسبیح و تحلیل کرتے ہو، اس سے آپ نہ تو خدا وحدہ لا شریک کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہو اور نہ جس بھی خسرو کے لیے آپ محفلیں سجاتے ہو اس محفلوں کا ان محفلوں سے ان خسرو کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ فائدے کے لیے بیٹھتے ہو، آپ کام لیتے ہو غوث اعظم کا، رب قدیر غوث اعظم کی برکت سے آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرماتا ہے، آپ کے بیماروں کو شفا یادی عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی کام کرتے ہیں، حضرت ملا حسن اپنی کتاب پہ لکھتے ہیں، اپنی کتاب پہ لکھتے ہیں، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ جو تسبیح و تحلیل کی جاتی ہے، یہ جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس سے رب قدیر ایک نور پیدا فرماتا ہے اور نور جاتا ہے الہی میں مزید نور سے منور ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نور آتا ہے اور جو محفل میں رہتا ہے، جو تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے، رب قدیر اس نور سے اس کو جنت کا بنا دیتا ہے۔ تو ہم جو بیٹھے ہیں نا، یہ نام تو غوث پاک کا ضرور لے رہے ہیں، مگر بیٹھے کس کے لیے؟ جی جی، اب صحیح جواب ہوا۔ ہاں جی ہاں، اس لیے کہ یہاں بیٹھ کے آپ غوث پاک کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی ہم قرآن شریف پڑھیں گے، غوث پاک کے نام سے اصالِ ثواب کریں گے، ثواب جائے گا، ہے نا؟ میں کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جب آپ نام لیتے ہیں نا تو آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایک آیت میں بڑھ کے بخشیں گے، مثلا میں یہ کہوں الحمدللہ رب العالمین بڑھ کے بخشیں گے تو کم سے کم آپ کو 140 نہیں کیا 140 ثواب ملے گا۔ تو اگر ایک بزرگ کو 200 بزرگ کو 1 لاکھ بزرگ کو حسین کا نام لے کے تو ان بزرگوں کی برکت سے آپ کا ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، سب کو 120 ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اب بتائیے آپ کس لیے بیٹھے؟ اب اپنے لیے بیٹھو تو غور سے سنو، اب آپ غور سے سنو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ سب نے ملاحظہ کی ہوگی اور بار بار سنتے ہوں گے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی ولی ہیں۔ کیسے پیدائشی؟ ماں کے پیٹ سے ولایت لے کے پیدا، یہ بھی بات آپ جانتے ہیں، یہ کوئی نہیں بات میں نے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 55 سے لے کے 18 سال کی عمر تک، کب تک؟ 18 سال اپنے والدین محترمہ کے پاس رہے، 55 سے لے کے 18 سال کی عمر تک اپنی۔ آپ کتنی ہے کوئی بتائے گا؟ کتنی 40 سال، اور کوئی 48 سال، اور کوئی 63 سال، اور کوئی 69 سال۔ سبحان اللہ، یہ تو جوڑتے جوڑتے 300-400 سال ہو جائے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب آپ دیکھیں گے
تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں کچھ چیزیں طلبا کے لیے حل کرتے جا رہا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں جو کچھ غبار رہے ہیں یا کچھ اعتراضات رہے وہ بالکل صاف ہو جائے۔ جب آپ سیرت یا تاریخ کی کتابوں میں دیکھو گے تو اسی کتاب میں آپ کو ملے گا 89 سال، کسی کتاب میں آپ کو ملے گا 90 سال، کسی کتاب میں 91 سال، اور کہیں کہیں 92 سال، کہیں کہیں 92 سال، اتنا ملے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 91 سال تھی۔ کتنی؟ 91 سال۔ اور یہ تو سن ہجری کے اعتبار سے ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ سن ہجری میں ہر سال 10 دن کم ہو رہا ہے، یعنی جو سن عیسوی ہے 2025 یہ 365 دن کا ہوتا ہے۔ کتنے دن کا؟ 365۔ اور سن عیسوی جو ہے 354 یا 55 دن کا ہوتا ہے۔ سن ہجری جو ہے 354 یا 55 دن کا ہوتا ہے۔ تو اسی حیثیت سے جو 89 سال آئی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر وہ تک ہجری کے حساب میں ہر سال 10 دن کم ہوتا گیا، اور جو 91 سال آپ کی عمر روایتوں میں کتابوں میں آئی وہ سن ہجری کے اعتبار سے، اور 92 سال جن لوگوں نے لکھا ہے وہ یہی 10 سے جوڑ کے بڑھا دیا۔ اچھا، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی ہوئی؟ 91 سال۔ 91 سال میں آپ کی شادی جو پہلی ہوئی ہے وہ 51 کتنا؟ 51 سال کی عمر میں آپ نے پہلی شادی کی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 50 اور 51، یعنی کہ آپ کی شادی کے بعد 41 یا 40 سال آپ کی زندگی رہی۔ کتنے سال؟ 40 سے 40۔ سمجھ گئے؟ اچھا، میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ابھی آپ کو میں جب آپ کے ذہن کو حاضر کروں تو آپ سوچنے پر مجبور ہوں۔ آپ نے 4 شادی کی۔ کتنی؟ 4 شادیوں سے 4 زوجات سے سرکار غوث اعظم کے 20 لڑکے۔ کتنے؟ 20 لڑکے اور 29 لڑکیاں۔ کتنی؟ 20 لڑکی، کل ملا کے 49۔ آپ کے اولاد کی تعداد کتنی رہی؟ 49 اولاد آپ کی ہوئی۔ ٹھیک، اچھا، 40 سال میں 49 اولاد، 4 بیویوں سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوئے۔ سرکار غوث اعظم 18 سال تک اپنی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے۔ 18 سال کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں عالم ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کب خیال آیا؟ 18 سال کے بعد۔ اب میں عالم بننا چاہتا ہوں، اب مجھے عالم بننا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی ولادت سے پہلے مختلف بزرگوں نے آپ کی آمد کا تذکرہ کیا تھا، مختلف بزرگوں نے آپ کے ولی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 29ویں پیدا ہوئے تھے، اور پھر اس کے 29 شعبان اور پھر اس کے بعد 29 کا چاند ہوا تھا۔ آپ نے رمضان کے دودھ نہیں لیا تھا، اس سے یہ پتا چلا تھا
یہ تھا رمضان کا ساتھ نکل آیا ہے. آپ قربان جائیے سرکاری غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی تھے. ماں کے پیٹ سے ولایت لے کے پیدا ہوئے. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اے طالبان علوم نبوت ذرا یہ بتاؤ آپ مجھے کہ سرکار غوث اعظم کے ولی تھے اور ولی بننے کے لیے میں بتاؤں کتنے برادری کی ضرورت ہوتی ہے. ولی بننے کے لیے سب سے پہلے طالب بننا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد سالک بنتا ہے, پھر سالک کے بعد عارف بنتا ہے, پھر عارف کے بعد جلد طالب ہونا ہے, پھر ولایت کا مرتبہ آتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے مختلف مراتب ہے, مختلف درجات ترقی کرتے 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 اللہ کے مخصوص بندہ اللہ کے راز سے خوف بنتا ہے, پھر اور ترقی کرتا ہے, اللہ کا مخصوص بندہ قطب بنتا ہے اور ترقی کرتا ہے, قطب اقدار بنتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آتے سے ولی بن کے پیدا ہوئے تھے, عالم بننے کی کیا ضرورت تھی؟ یوں آپ نے سفر کی سہولتیں برداشت کی, یوں آپ نے پتہ کی کسی تکلیفیں اٹھائی, یوں اعلیٰ رسول اللہ کی صدائیں بلند کی. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ علم جتنا اللہ قریب کرتا ہے اتنی کوئی اور چیز اللہ سے قریب نہیں کرتی. یہ جو آپ زیادہ سے تم کرتے ہو نا یہ آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے. یہ کس سے قریب کرتا ہے؟ اللہ کے قریب رخ دیکھے. ولایت اسی وقت ملتی ہے کہ جب وقت اسے حاصل ہو جاتی ہے, اس کے باوجود سرکار غوث اعظم اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں راستے اور اس کے بعد نکلتے ہیں. راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, آپ نے سنا ہوگا. آپ شیخ عمران کے پاس پہنچتے ہیں, یہاں پر آپ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری کرتے ہیں, اور جس زمانے میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ زمانہ اور جو آپ کے ریاست کا زمانہ ہے وہ زمانہ, اور جو آپ کے مجاہدات کا زمانہ ہے وہ زمانہ. پہلے آپ نے علم دین حاصل کیا ہے, اس کے بعد آپ نے ریاضات کیا ہے, اس کے بعد آپ نے مجاہدے کیے ہیں, اس کے بعد آپ نے نقاشتے کیے ہیں. اسی لیے یہ شیطان نے کہا کہ یہ مجھے بچا لیا, یہاں پر میں علم نے سہارا دیا, یہاں پر مجھے میرے علم نے نہیں مسئلے میں بچایا ہے. میں واقعہ ہی بیان کروں گا, بیان واقعہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے, پوچھنا یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کے پیٹ سے بن کے پیدا ہوئے تھے. آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کو اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ریاضہ اور مجاہدات میں اتنی تکلیفیں آئی کہ اگر کسی پہاڑ پر پڑتی وہ تکلیف ہے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا, متسلسل ہو جاتا اور ایسا ہو جاتا. لیکن اللہ کے فضل نے مجھے ان ریاست میں, ان مجاہدات میں ثابت قدم رکھا. ایسے اعظم سرکار نے ریاست کیا کیا, مجاہدے کیا کیے, کیا ہے. سرکار کو سیاست فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے کوئی نماز ادا فرمائی ہے. کتنے سال تک؟ 40 سال. واقعی آپ نے سنا, یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے, لیکن اس کے بین الصدور میں جو بات ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں بتاؤں آپ کو, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ آپ کا وضو بیچ میں نہ ٹوٹے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا یہ سنت نہیں نفل ہے. یہ کیا ہے؟ نفل ہے. اس سنت کا مطالبہ سرکار سوتے تھے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. اس سنت کا مطالبہ وہ سے نہیں ہے کہ سب اس سنت پہ عمل کریں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی. لیکن تو سب سے سرکار غوث اعظم ولی ہے, نبی نہیں ہے. یہ اگر سوئیں گے تو ان کا وضو
یہ مسئلہ ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ نیند لانے سے وضو ہے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور خرج من السبیلین، سبیلین سے جو چیز نکلے، آپ پیشاب کریں گے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، آپ قضائے حاجت کے لیے جائیں گے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کا پیدائشی ولی ہے، مدرسات ولی ہے، اتنی مشقتیں کرنے کی کیا ضرورت؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹے، اور وضو نہ ٹوٹنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی پوری مقدار نہ ہو۔ اگر پانی کی پوری مقدار رہے گی نا تو جو مشین آپ کے اندر فلٹر والی فٹ کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے وہ فلٹر کر کے آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ جائیں اور وہ پانی باہر نکال کے آئے۔ اگر آپ کے پیٹ میں زیادہ کھانا رہے گا، اتنا کھانا رہے گا، یہ مشین چلتی رہے، چلتے چلتے وہ آپ کے پیٹ میں جو اناج رہتا ہے، جس سے جو مفید چیزیں ہیں، وہ مشین آپ کے جسم کو دے دے گی، جو فاسد چیز ہے اس کو باہر نکالنا ہی پڑے گا۔ میں اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سنت نہیں ہے، سنت یہ نہیں ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی جائے۔ سنت تو یہ ہے کہ تہائی رات میں وہ عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، اور سنت یہ ہے کہ جب اجالا ہونے لگے، اجالا ہو جائے، تب فجر کی نماز ادا کی جائے۔ کبھی کبھی یہ دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک ہو جاتا، یا 8 سے 10 گھنٹے تک ہو جاتا ہے، یعنی 8 سے 10 گھنٹہ سرکاری غوث اعظم کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا۔ معلوم ہوا اور پتا چلا کہ سرکاری غوث اعظم یہی وجہ ہے سرکاری غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وقت سے فجر کی نماز ادا۔ آپ پیدائشی ولی تھے، اتنی مشقت برداشت کرنے کی کیا ضرورت کہ 40 سال تک پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے، 40 سال تک پانی نہ پیے، 40 سال تک آپ رات بھر نہ سوئے، اتنے مشقت کی ضرورت کیا تھی؟ سرکار غوث اعظم کی نگاہوں میں خدائے وحدہ لا شریک نے پیارے حبیب کا وہ ارشاد تھا جو حدیث قدسی ہے، یتکلم الیہ عبدی بالتوافیق حتی شبہ الذی یذکر بها یہ حدیث دین جواب ہے، تفصیل ذریعہ بیان کل حاصل کرتے ہیں۔ تو حدیث کو کہتے ہیں بتا دیتا ہوں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا یہ غوث اعظم کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ آج ہم غوث اعظم کے نام پہ 2 3 4 پلیٹ بریانی کھا لیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ غور سے سنیں، اسی سے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے غوث اعظم کی نیاز سنانے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں مزہ آ گیا، اسی آپ غوث اعظم کی سنت کریں، میں عبادت کریں، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوں غوث اعظم نے ارادہ کا حوصلہ کر دیا۔ لیکن آپ جو غوث اعظم سرکار کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل ہی جب کھانے لگتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ پیٹ آ گیا ہے۔ جی ہاں، نہیں لگتا، پھر اس کے بعد دوسرے دن خراب ہو جائے چلے گا۔
ہنسی مت یہ رونے والی بات ہے. آپ غوث اعظم سرکار کے نام پہ, ارے غوث اعظم وہ ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ وہ ہیں سرکار غوث اعظم کے نام کی نیاز آتے ہیں اور سو جاتے ہیں, فجر کی نماز طے ہو جاتی ہے. کس منہ سے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں غوث اعظم کا تقریر ہوں؟ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب یہی ہے کہ غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ جاؤ, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نیاز کھا لو, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ لگا لو, اس کے بعد مجلس سے غائب ہو جاؤ. آمنوا باللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس رنگ میں سچے رنگ گئے ہیں اسی رنگ میں آج بھی رنگ جائیں گے. جس چیز بھی آپ اس طرح سے کرنے کے لیے تیار ہو گئے, جس دن آپ اس دور پر کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ رات بھر آپ نے عبادت کی, صبح اٹھ کے کہا الحمدللہ آج تو سجدے میں بڑا مزہ آیا, اس وقت ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے غوث اعظم کی ارادت کا حق ادا کیا. غوث اعظم کی ارادت صرف گانے لگانے سے نہیں نکلے گی, ثابت ہوگی. غوث اعظم سرکار نے 40 سال پہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 40 سال تک کریں, کم سے کم 40 دن میں ایک دن تو آپ بلائیں کریں, کم سے کم 40 دن میں ایک دن تو آپ بلائیں کریں. تقریباً 400 کے آس پاس آپ ہیں یہاں پر. ان 400 لوگوں میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس طرح کے انجام متعین کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں بتائیں آپ؟ 1% بھی نہیں لیں گے. اور پھر آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ ہاں بھیا 40 لوگ میں اللہ کے 40 ولی میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. غوث اعظم نے آج کے پیروں کی طرح اس طرح سے کرامتیں نہیں دکھائی تھی کہ آپ نے مرید سے کہا کہ تم آج 3 بجے کے بعد سوئے گو. مرید ٹینشن میں آ گیا کہ ارے حضرت کو کیسے پتا چل گیا, بڑے باکرامت والی ہیں. نہیں کیسے پتا چلا حضرت کو؟ تو ہم نے کہا ارے بھیا حضرت کی یہ کرامت نہیں ہے, یہ تمہارے موبائل کی کرامت ہے. بس تم نے موبائل سے پوسٹ کیا ہے, پوسٹ دیکھا ہے کہ اتنے بجے دیا ہے. تم نے موبائل پہ واٹس ایپ دیکھا, واٹس ایپ بتا رہا ہے کہ 2:30 بجے کے بعد سویا ہے. آپ 2:30 بجے تک 3 بجے تک 3:30 بجے تک آپ موبائل پہ مست رہتے ہو. کبھی 3 بجے تک سرکار غوث اعظم کے نام پہ آپ جات کو دیکھو. 40 دن میں ایک دن بھی اگر آپ نے اس طرح سے معاہدے لگا لیا تو یقیناً آپ کی زندگی میں اس میں معراج ہوگا. سرکار غوث اعظم, ہم سرکار غوث اعظم کا نام لیتے ہیں. سرکار غوث اعظم نے 15 سال تک, کتنے سال تک کیا کیا جانتے ہو؟ کیا کیا؟ ایک پیر پہ کھڑے ہو گیا, ایک پیر پر ایک رات میں روز پورا پڑھتے ہیں. کیسے ذرا بتاؤ. ایک پیر پہ کھڑے ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جن لوگوں کا بڑا بزنس ہے, جن لوگوں کے بیوی ہے, جن لوگوں کے بچے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے, ہمارے بزنس سے ٹائم نہیں ملتا ہے, ہمارے کاروبار سے فرصت نہیں ملتی ہے, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں, ہماری بیوی ہے, ہمارے بچے ہیں. ارے بیوقوف آدمی, ذرا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو دیکھو.
آپ انجام بچے تھے جان بھی کیا تھی اس کے باوجود نہ تو ایک بھی بچہ اور نہ تو ایک بھی بیوی ان پہ الہی کے حادثے میں آپ کے لیے حائل بنی ہے ایک بھی نہیں حائل بن سکا کتنے بچے تھے کتنی بیویاں اور اس کے باوجود آپ کے معمول میں فرق نہیں آ رہی کیا سرکار غوث اعظم کی یہ عملی زندگی ہم سے مطالبہ نہیں کرتی ہمیں جھنجھوڑتی نہیں کہ ہم صرف غوث پاک کے نام کی ہی اصلت ہے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ راتوں کی عبادتیں بھی کر کے گزاریں کیا آپ سے مطالبہ نہیں ہوتا ہو کیا آپ کا ذہن کسی طرف نہیں جاتا صرف اس طرف جاتا ہے کہ بڑا بسایا بڑی اچھی نیاز تھی بڑی اچھی بریانی تھی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ سرکار غوث اعظم کی زندگی یہ ہے آپ کی زندگی یہ کہتی ہے کہ آپ نے تقریباً 15 سال تک روزانہ ایسا آنکھ دیتے تھے آپ دیوار پر اور ایک مر کھڑے ہو جاتے تھے پوری رات تلاوت کرتے رہتے تھے روزانہ یہ ختمے پاک کیا کرتے تھے ارے آپ کم سے کم قرآن ختم کر کے دیکھو برکتوں سے اللہ کے نور سے معلوم ہو جائے گا ان سنتوں میں ہم عمل کب کریں گے کیا وقت نہیں آیا ابھی ان سنتوں میں عمل کرنے کا آپ طالب کیا ہے اور یہ کارنامہ سرکار غوث اعظم نے زمانہ طالب علم سے شروع کیا کب سے شروع کیا ہے پڑھتے ہیں سیرت غوث پاک آپ کے دل میں ڈر نہیں پیدا ہوتا خدا کی خشیت نہیں آتی آپ کو آپ خدا وحدہ لا شریک کے خوف سے پرواتے نہیں کہ ہمارے سارے اوقات یوں ہی چلے جاتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے زندگی کیسی گزاری بتاؤ ایک مسئلہ بتا دو کہ جو چیزیں لوگ بھیج دیتے ہیں کیا جو چیزیں لوگ وہ مباح الاصل ہو جاتی ہیں کیا ہو جاتی ہے سمجھے مطلب میرے خیال سے سائنساں کے اوپر والے لوگ سمجھتے ہوں گے تھوڑا بہت خیر مباح الاصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز سب کے لیے حلال ہو جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کئی سال سے آپ ایک کپڑے کو پہن رہے تھے کوئی مانگنے والا نہیں آیا کوئی لینے والا نہیں آیا آپ نے پوٹلی بنائی اور لا کے کیا کیا کہاں پہ ہاں کسی کے گھر پہ مت پھینکنا ورنہ گڑبڑ ہو جائے ورنہ بولے گا پتہ نہیں کیا کرا دیا کیا کرا کے اب آپ والی ٹینشن میں آ جائے گا اگر آپ غوث اعظم کے مرید ہے نا تو اس طرح کی کرنی دھرنی آپ پر کچھ کام نہیں کرے گی لیکن کب جب آپ تعلیمات غوث اعظم پہ عمل کریں گے غوث اعظم سے پاتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں وہ مجھے پکارے اس کی پکار خراب ہوتے ہی میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا میں اس کی مدد کے لیے جی ہاں بہت چاہتا ہوں یہ غوث اعظم جو کہتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے مرید غوث اعظم آپ پکارے تو غوث اعظم سرکار ضرور اس کی مدد فرمائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ مرید کامل بن جائے سرکار غوث اعظم تو سرکار غوث اعظم میں مسئلہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ چیز مباح
मुबाहुल अस्ल का मतलब ये हुआ कि वो सबके लिए जो आपने कपड़ा उसको फेंक दिया तो अब उसे उठाकर कोई भी ले जा सकता है। क्या कर सकता है? हाँ, अब सरकार गौसे आजम का वाक़या सुनिए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं रियासत के जमाने में कहाँ गया? जंगल में गया तो मुझे ये नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग नजर आए। मैंने अपनी फिरासत से, सुभान अल्लाह, मैंने अपनी फिरासत से ये समझ लिया कि ये रिजाल गैब में से है, ये अल्लाह के बड़े मखसूस बनते हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है। चुनांचे दोनों की मुलाकात हुई आपकी और उन बुजुर्ग की मुलाकात हुई। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे उनके साथ रहने के लिए कहा। तो सरकार गौसे आजम से उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ रहोगे तो सुन लो, तो किसी तरह की कोई नाफरमानी मत करना, जो मैं कहूँगा जिस तरह से कहूँगा हर तरह से मेरी ताबेदारी करना। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा ठीक है, वादा कर लिया, हामी भर लिया। अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि सुनो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठे रहो, जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम यहाँ से नहीं हटना। चुनांचे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पर बैठे रहे, वहीं पर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। 1 साल के बाद वो बुजुर्ग आते हैं और उसके बाद कहते हैं अच्छा अभी बैठे हो, ठीक है बैठे रहना। फिर उसके बाद में चले गए, फिर 1 साल के बाद आए, इस तरह से फिर चले आए, फिर उसके बाद चले गए। जब 20वें साल आए तो सरकार गौसे आजम से कहते हैं तुझे ये दूध और मोली दी गई है और क्या कहा गया है कि तुम्हारे साथ बैठकर खाओ। चुनांचे मैं तुम्हारे साथ ये दूध और मोली बैठकर खाने के लिए आया हूँ। उसी जमाने का सरकार गौसे आजम बयान करने हैं कि मैंने अपने दिल में तहैया कर लिया था कि अब मैं जब तक की इजाजत न है जब तक बजाय शरीफ मुझे खुद नहीं खाने का हुक्म देगा उस वक्त तक मैं नहीं खाऊंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 40 दिन 10 दिन 20 दिन नहीं 40 दिन गुजर गए। 40 दिन गुजरने के बाद आप पीर हजरत हुसैन मखजूमी आते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारे अंदर से आवाज क्या आ रही है? तो सरकारी गौसे आजम कहते हैं मेरे अंदर इसलिए आवाज है तो कह रहा है मुझे भूख लगी है, अलजू मुझे खाना दिया जाए। तो सईदी अबू सईद मखजूमी कहते हैं क्या तुम खाना चाहते हो? तो सरकारी गौसे आजम कहते हैं कि मेरी रूह वकाए महलूला शरीफ के कुर्ब में से मुतमईन है, मैं नफ्स का मुकाबला मंजूर नहीं करता, जब अल्लाह का हुक्म होगा तब मैं खाऊंगा। हज़रत अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं आप मेरे साथ चलिए, चलते चलते रास्ते में वहाँ बिठा देते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर हज़रत हिज्र अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं चलो अपने पीर के पास। जब पीर के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ पे खाना रखा हुआ है। हज़रत सईदी सम्राट गौसे आजम पूछते हैं ये क्या है? तो आप कहते हैं ये दिन के आदमी है और खाने के लिए आया है, तुम्हें तलब है इस खाने को तुम दबाव उठाओगे। चुनांचे सरकार गौसे आजम फरमाते हैं उसके बाद मैंने शिकम शेर हो गए मुद्दुरान खाना खाया। आला हजरत ने इस वाक़े की यूं को फरमाई है बस मैंने देते खिलाता है पिलाता है तुझे, या अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मैं ये पूछता हूँ 40 दिन तक अल्लाह की इबादत और रियासत में बगैर खाए और पिए रहकर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या दर्श दिए? सरकार की तो हदीस है भैया, क्या हदीस है? पेट के 3 हिस्से कर लो, एक में खाना रख लो, एक में और एक सांस लेने के लिए। लेकिन सरकार गौसे आजम उससे भी कम तनाजुल फरमाते हैं। ये अकल्ले मिकदार है खाने की। कैसी मिकदार है? जी हाँ, ये
اتنا آپ کو کھانا ہے. یہ اکثر مقدار اقل کہہ رہا ہوں، یہ اکثر مقدار ہے کھانے کی کہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو 3 حصے کرو. ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، اور ایک حصے کو خالی رکھو تاکہ تمہاری سانس صحیح طور پر تر و تازی ہو سکے. ہم کبھی کبھی اتنا کھا لیتے ہیں کہ ہماری زکات آتی ہے نا، تو اس زکات کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کھانا باہر آ جاتا ہے، پانی باہر آ جاتا ہے. تو کیا سرکار غوث اعظم کی زندگی کی مطالبہ نہیں کرتی؟ سرکار غوث اعظم اپنی طور پر اپنے عمل سے آپ کو اس جانب نہیں بلا رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اپنے نفس کو اگر مارنا ہے تو پیٹ کو خالی کرو اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اور جب اللہ کی عبادت کے ہر چیز سے بے نیاز ہو کے لگ جاؤ گے تو اللہ تعالی صرف یہ احساس نہیں فرمائے گا کہ آپ کو اپنا قرب کا بلوائے گا، بلکہ آپ نے اپنی قوت فرمائے گا. زندگی لیکن آ جاؤ اس الہی کی بھکتی میں جلا لو کے نکلتے نظر آؤ. کب ہم اس پر عمل کریں؟ ابھی وقت نہیں آیا کیا؟ 18 سال کے بعد سرکار غوث اعظم کیا کرنے آئے؟ کیا کرنے؟ جی مولانا بل آپ کی زبان میں کہوں تو کیا کرنے آئے؟ ہاں یہی بات ہے. کیا کرنے آئے؟ مولانا بن. اور مولانا بننے آئے نا تو کہتے ہیں میں مولانا بنتا رہا رسول کی محبت صرف خود پر ہوا، میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں کہ قدیر نے مجھے کفریت کا مقام عطا فرما دیا. کس کے صدقے؟ یہ شعر کہاں پہ ہے؟ ہاں یاد ہے، سبحان اللہ. لیکن ایک شعر اور آپ نے پڑھا ہوں، ایک شعر آپ نے میرے خیال سے ثانیہ سے اوپر کے بچے سب پڑھ لیے ہوں گے، اور اگر وہی پڑھا ہے تو آپ کے اساتذہ نے کبھی تقریروں میں بتایا ہوگا کیا؟ بے قدری تصب الفعالی. کیا ہوگا؟ بے قدری گندی تکتسب المعالی من طلب الغرض الليالي. جتنا آپ محنت کرو گے، جتنا اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، جتنی قرب الہی کی آپ قدم بڑھاؤ گے، جتنی محنتیں کرو گے، جتنی مشقتیں کرو گے، یہ قدری تکتسب المعالی من طلب الغرض. جو پرست ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کے علیم ہونا چاہتا ہے، جو اتنا اونچا اٹھنا چاہتا ہے تو تین بندیاں دلتا ہے تو سنو اللہ کی رضا. ہم راتوں میں جان کے رضائے الہی جب حاصل کریں گے، کب حاصل کریں گے بتائیے؟ عمل کا کچھ جذبہ ہوا، بیدار ہوگا تب نا. آپ اپنے اندر عمل کا جذبہ بیدار دیجیے. دیکھیے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا. آپ اپنے اندر عمل کا جذبہ بیدار کیجیے، اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کا جذبہ بیدار کیجیے. سوشل میڈیا سے قریب ہونا آپ کے لیے مفید نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان دہ.
دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے. آپ کے لیے مفید یہ ہے کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو دنیا الہی کے سمندر میں ڈال دیا, داخل کر دیا, تو پھر اس کے بعد دنیا آپ نکاح کے بٹھا کر اس طرح سے نہیں کرتی جدھر سے آپ گزرے کے ادھر سے خدا آپ کی راہوں میں اپنے قلبوں کو اپنے دلوں کو بچھاتی ہوئی نظر آئے گا. اور میں بتاؤں ایسا نہیں ہے کہ اللہ والے اس زمانے میں نہیں ہے. اللہ والے ابھی ماضی قریب کی بڑی مشہور و معروف شخصیت کون سبحان اللہ کون سرکار تاج الشریعہ جدھر سے گزرتے تھے نا, جدھر سے گزرتے تھے آپ دیکھ کر صرف آپ کی زیارت کرنے کا نہ جانے کتنے لوگ تائب ہوئے تھے, نہ جانے کتنے لوگ ایمان قبول کرتے تھے. یہ ایک لمبی داستان ہے. حضور تاج الشریعہ کی صرف زیارت سے کتنے لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی اور کتنے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا. یہ صرف وجہ یہ تھی کہ آپ نے بلندی طلب کی تو راتوں کو جاگ کر رب قدیر میں علم حاصل کیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنایا, غوث اعظم کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈھال لیا. اور کس ڈھالنے کا اثر یہ ہوا کہ آپ جہاں جاتے خلق خدا کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے انہی 3 گوشوں سے آپ کو دعوت عمل دے رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ میں ڈھالنے کی کوشش کروں. آپ 40 سال تک فجر کی عشاء کے وجہ سے فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, لیکن 40 دن میں ایک دن تو کر سکتے ہو. آپ 15 سال تک پورا خوراک روزانہ ختم نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, لیکن 3 دن میں تو آپ ایک مہینے میں 3 دن کا تو یہ معمول بنا سکتے ہو نا. لیکن جب آپ نے اپنا یہ معمول بنا لیا, یہ آپ یہ معمول بنا لیں گے تو قرآن سے بھی تمہیں فائدہ ملے گا اور بھگوان کی طرف سے بھی خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے غالبا کہ نوافل میں سب سے زیادہ ثواب نماز کے علاوہ تلاوت قرآن میں ہے. کس میں ہے؟ ہاں, جو عبادتیں بدنی ہے, جو عبادتیں بدنی ہے, عبادتیں بدنی میں نماز کے علاوہ سب سے زیادہ ثواب کس میں ہے؟ تلاوت قرآن. اور تلاوت قرآن کے تعلق سے میں نے بتایا نا کہ آپ پڑھیں گے نور نکلے گا, نور کہا جائے گا قرب الہی میں مزید منور ہوگا, پھر رب قدیر وہ نور آپ ہی کے پاس بھیج دے گا. رب کریم سے دعا ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک ہم تمام لوگوں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے ان گوشوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.